حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص کے متعلق، تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تو خلقت کی تعریف اور مذمت کی طرف توجہ نہ کرے اور ان کے مالوں میں طمع نہ رکھے، بلکہ تو ربوبیت کو اس کا حق دے اور منعم کے لیے عمل کرے، نہ کہ نعمت کے لیے، مالک کے لیے نہ کہ ملک کے لیے، حق کے لیے نہ کہ باطل کے لیے۔ دوستو، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کی زندگی میں بہت کچھ رکھا ہے۔ سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے انسان کی وہ ہوتی ہے تعریف۔ تو تعریف کے لیے انسان ہر کچھ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس کی تعریف کرے، اور تعریف کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز جو دی گئی ہے وہ ہے مذمت۔ تو دنیا جو ہے وہ جس طریقے سے تعریف کرتی ہے اور جس طریقے سے وہ لوگوں کی مذمت کرتی ہے، تو اس میں آپ غور کریں کہ اس میں اخلاص کہاں ہے، اس میں خلوص کہاں ہے؟ کیا دکھاوے کی تعریف کی جاتی ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنے بھی اچھے کام کر لیں، جس کو آپ سے تکلیف ہے اس نے آپ کی مذمت کرنی ہے، تو اس چیز کو دل میں نہیں لینا ہوتا ہے انسان کو۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مذمت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر کوئی ہے وہ آسانی سے بیٹھ کے کر دیتا ہے، اس کے پاس علم ہے نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ مجھے پسند نہیں ہے تو مذمت کر دو، حالانکہ یہ دو الفاظ جو ہیں اس میں سارا کچھ ہے۔ یہ بہت سوچ بچار رکھتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو مال ہے اس کی آپ طمع نہ کرو۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک ہوس ہے، شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں ہوس ڈال دیتا ہے، پیسہ لو پیسہ لو۔ بھائی پیسہ ملنا ہے لیکن دینے والا کون ہے؟ اب پیسے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب دینے والے کی طرف دیکھو، اس میں آپ کی سچائی ہونی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب دینے والے کے لیے آپ کی محبت دل میں ہے تو پھر آپ کو ملنا تو ہے، نعمتیں تو دینے والے کی ہے، تو شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ سچائی کیا ہے؟ سچائی تو یہی ہے نا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، سب سے بڑی نعمت یہ، پھر اس کے بعد اس کے لیے رزق، اس کے لیے نعمتیں کون دے رہا ہے؟ تو جب سب کچھ وہ دے رہا ہے تو پھر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس اللہ رب العالمین کے لیے اس جو محبت آپ کے دل میں ہے اس کو دیکھو کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ ہر چیز دے رہا ہے، تو شکر اس کا ادا کرنا چاہیے، نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، وہ تو مالک نے دینی ہے آپ کو، اور جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، کسی غیر کی طرف آپ کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹتا ہے تو وہ بھی میں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین تو رب ہے، تو ربوبیت کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہی ہے نا کہ آپ اپنے مالک کو مانو، آپ کسی اور کی طرف ہاتھ نہ پھیلاؤ، اپنے جو کچھ مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، وہ عنایت کرنے والا ہے، تو اس کو مقدم رکھیں۔ ہم ذرا سی باتوں میں اتنی پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ جو مالک و مختار ہے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس سے مانگیں۔ وسائل جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے عطا کرنے ہیں، آپ کی مشکلات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے دینی ہے، اور پھر جب کوتاہیاں ہوتی ہیں تو توبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا اللہ رب العالمین نے، آخری سانس تک رکھا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے! تو جو انعام دینے والا ہے اس کی طرف دیکھو، انعام کو نہ دیکھو، دینے والے کو دیکھو۔ وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، آپ اس سے مانگو۔ ہر چیز میں آپ اگر یہ مد نظر رکھو گے تو آپ کی روحانیت بیدار ہوتی ہے۔ دوستو، آپ کو اللہ رب العالمین سب کچھ عنایت کرتے ہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، آپ یقین رکھو۔ لیکن آپ یہ بھی تو ایک بات کو غور کرو کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا شریک دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، راندہ درگاہ ہوا، اور پھر یہ انسان میں جو سب سے بڑی برائیاں ہیں وہ پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑی برائی کیا ہوتی ہے؟ تکبر۔ تکبر کیا ہے؟ تعریف کے بھوکے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا تکبر کیا ہے؟ تکبر ان کا یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہے میں ہوں، اور پھر
سب سے پہلی جو برائی اور سب سے بڑی برائی ہے وہ حسد ہے، اور حسد جو ہے وہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہے۔ تو دوستو یہ حسد جو ہے اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں اور یہ اتنا تناور درخت ہے کہ جتنی بھی برائیاں نکلتی ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ حسد سے نکلتی ہیں۔ تو دوستو آپ یہ دیکھو کہ یہ جو جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ آپ کے آگے آتی ہیں وہ بہتر ہیں یا اس کو نعمتوں کو دینے والا بہتر ہے؟ کہ جب آپ دینے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی آپ پہ نوازشیں کرتا ہے۔ لیکن انسان جب یہ سوچتا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کی طرف غور کرتا ہے کہ یہ میری ہے، یہ مجھے مل رہی ہے، گاڑی ہے یہ مجھے مل رہی ہے، اور نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ اس کو جو مل رہی ہیں تو اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ حق ربوبیت یہی ہے کہ آپ کو جو نعمتیں دینے والا ہے اس منعم کی طرف آپ غور کرو اور ان نعمتوں کی طرف نہیں دیکھو، تو روحانیت جو ہے وہ اس سے بیدار ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حق اور باطل کی طرف دیکھو، حق کا ساتھ دو۔ ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے ہم اپنا موقف بدل لیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سچائی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، پھنس جائیں گے۔ کیوں پھنس جائیں گے بھائی؟ سچائی کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر یہ امتحان ہے تو ظاہر ہے آپ نے پھر بھی پھنسنا ہے۔ تو اگر اس یقین اور عقیدے کے ساتھ جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اگر میرے پہ مصیبتیں آتی ہیں اس کو ٹالنے والا بھی وہی ہے، اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو اس کو دینے والا بھی وہی ہے، اور سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ محض توبہ ہے۔ انسان کے لیے اللہ رب العالمین اتنا حلیم، اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ انسان کیا کیا کچھ نہیں کرتا، کون کون سے گناہ نہیں کرتا، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ الٹا وہ مالک جو ہے وہ آپ کو ایسی نعمتیں دیتا ہے کہ تائب کو جو ہے وہ پھر نعمتیں ہی نعمتیں ملتی ہیں، اس کو ایسی نعمتیں ملتی ہیں کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کی تنگی دور ہوتی ہے، اپنی نورانیت کا نور وہ انسان کو عطا کرتا ہے، تو انسان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے، وہ تکبر میں آتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں۔ تو دوستو جو روحانیت کی بیداری ہے وہ تو اس میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے آگے اپنا ناک رکھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اور جو کچھ مانگتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، بلکہ وہ مانگنے میں بھی یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے جو عطا کرتا ہے اس پہ شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی نعمت نہیں ملتی اس پہ صبر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنے کریم ہیں، آپ اندازہ کریں کہ وہ دن میں ہمیں 5 ٹائم اپنی طرف بلاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، خود دینے والا بلاتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں اس نے دیکھیں کتنا بڑا تحفہ دیا ہے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو، کہ ہر چیز جو ہے وہ قرآن پاک سے آپ ہدایت لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے، انہوں نے جو کچھ کر کے دکھایا اس کی توفیق مانگے، اس پہ چلنے کی توفیق مانگے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نور جو ہے وہ مسلمان کے لیے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ان کے بعد نبوت ختم ہے۔ تو دوستو آپ یہ دیکھیں ایک مسلمان کتنا خوش نصیب ہے، اس کو اللہ کی نعمت ملتی ہے، اس کو اس کے نبی کا جو ہے وہ محبت ملتی ہے، اس کے امتی ہونے کا فخر ہے۔ تو دوستو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو دوستو ہدایت بھی اس نے دینی ہے، نعمتیں بھی اس نے دینی ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے۔ تو اس کو پہچانو، اس کی طرف جاؤ، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ آخری سانس تک توبہ کی توفیق ہے، وہ مانگو۔ تو دوستو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تو خلقت کی تعریف اور مذمت کی طرف توجہ نہ کر، دنیا کسی کی ہوتی نہیں ہے، اور ان کے مالوں میں طمع نہ رکھ کیونکہ نعمتیں اللہ نے دینی ہے، بلکہ تو ربوبیت کو اس کا حق دے۔ اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔